ہے کہ نماز کس طرح بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرما دیا وہ بالکل برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب کیا ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برے کاموں سے رک رہے ہیں یا نہیں؟ اب ہم نے اس میں ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان تو بالکل برحق ہے، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا برحق ہے۔ اب ہم نے اپنا دیکھنا ہے، کیا میری نماز ایسی ہے کہ جو مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے؟ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ برے کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے، وگرنہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ایک دن اس کو ضرور اس برائی سے روک دے گی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اب ہم نے اپنی نمازوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا بڑا فریضہ تھا یہ نماز کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پہ بلا کے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تلقین کی ہے اس نماز کی۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آج ہم اللہ معاف فرمائے مسلمان اتنے غافل ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جو کوئی 8-10% لوگ نمازی ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں بھی اکثریت یہ ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ بہت باتیں کرنے والے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن اتنی زیادہ ہماری سستی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، ساتھ میں سورت ملانی ہے، کیا اس میں کہہ رہے ہیں اللہ سے، تشہد پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں، بالکل ترجمے سے ناواقف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں، رٹی رٹائی زبان پہ جو تقریر چل رہی ہے بس وہی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے نماز کے آداب کیا ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک نماز آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں پڑھی جائے گی، یہ برائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی۔ حدیث مبارکہ میں تو جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کے رکوع سجود اچھی طرح ادا نہیں کرتے، تو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر یہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے نماز کو جاندار بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے خشوع و خضوع کا آداب کا لحاظ نہ رکھنا یہ نماز میں چوری کرنا ہے۔ تو آج ہم ذرا جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے روک دیں؟ نہیں تو ہمیں قابل کرنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے اس نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ سہو کب لازم آتا ہے۔ یہ تمام بنیادی باتیں ہیں جن سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس نماز کو جاندار کریں، اس کو سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، پھر پڑھیں۔ جب سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ بہت ضرورت ہے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو اس کی، تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ جب ہماری نماز کامل ہو جائے گی تو یاد رکھیں پھر نماز کے ذریعے اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا، پھر بڑے بڑے مسائل ہمارے نماز سے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں، نماز پڑھتے اور اپنے مسائل اللہ سے حل کروا لیتے۔ تو یہ تب ہوگا جب نماز اس کے مکمل آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، پھر یہ ہوگا۔ اور جب ایسی نماز ہماری بن جائے گی تو انشاءاللہ ہر قسم کے گناہوں سے یہ نماز روکنے کا ذریعہ بن جائے گی اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے روک دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز سیکھ کر آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔